الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی مقدر کا آغاز ہے۔ حضرات گرامی قدر اور سٹیج پہ جلوہ گر، محترم المقام ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کی روح رواں سرپرست حضرت والا مقام جناب ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب زیدہ مجدہ، اور جناب مفتی سید زاہد سراج صاحب زیدہ مجدہ، اور دیگر رفقائے کار اور علماء اعظام، تاریخ اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ جو لوگ اپنے اسلاف کو بھلا دیتے ہیں یا اپنے اسلاف سے پہلو تہی کرتے ہیں، وہ اسلاف کا نقصان نہیں کرتے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور پھر ہماری آنکھوں نے دیکھا، اقبال کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا، کتابیں وہ اپنے آبا کی دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اسلاف کے نام بدل کر ان کی تعلیمات کو کسی اور نام سے چھاپ دیا گیا، اسلاف کے نظریات کو چرا کر کسی اپنے نام سے پیش کر دیا گیا اور انعامات وصول کر لیے گئے۔ یہی ظلم آپ کی گزشتہ صدی کے ایک بہت بڑے مجدد کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور اس میں قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی ان تعلیمات کی وراثت کو سنبھالا نہیں، جس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ جب کوئی کتاب اور تحریر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں صاحب نے اپنے نام سے شائع کی ہے، اور خبر یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ صدی میں 200 سال 150 سال 120 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے وہ بات کر دی ہے۔ دیر آید درست آید۔ اللہ کا شکر ہے، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا جیسے ادارے، ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب، مفتی سید زاہد سراج صاحب جیسے مفید علماء اہل السنہ والجماعہ کو نصیب ہوئے کہ جنہوں نے اس ضرورت کو سمجھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تعلیمات کی ضرورت ہمیں ماضی سے بڑھ کر آج کہیں زیادہ ہے،
اس لیے آج جب ہماری نظریں اسلامک بینکنگ کی طرف اٹھتی ہیں اور بینکنگ سسٹم کی طرف اٹھتی ہیں، بھانت بھانت کی بولیاں سننے کو ملتی ہیں، تم کہاں اسلامک بینکنگ کی بات کرتے ہو؟ اسلام میں تو بینکاری کا تصور ہی نہیں۔ آپ 150 سال پہلے، میں کوئی پچھلی دہائی کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے بعد کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں سب کانٹیننٹ کی۔ میں آپ کو گونج سنا رہا ہوں اس مرد مجاہد کی، اس غیور کی کہ جسے دنیا اعلی حضرت امام احمد رضا خان کے نام سے جانتی ہے۔ وہ درد دل کے ساتھ یہ کہتے ہیں، امت مسلمہ کو پکار کر کہتے ہیں کہ وہ طبقہ جو مقتدر ہے، جسے اللہ نے اقتدار بخشا ہے اور طاقت بخشی ہے، مال کی دولت کی نعمتیں بخشی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے الگ سے بینک کا قیام کیا جائے۔ یہ آواز آج ممکن ہے کہ آپ کے کانوں کو کوئی عجیب نہ لگے، لیکن جس زمانے، جس عرف، جس تعامل اور جس معاشرت اور سماج میں یہ آواز اٹھ رہی تھی، یہ آواز ایک مجتہد کی تھی، یہ آواز ایک مجدد کی تھی۔ اس لیے کہ اس وقت کسی بھی مسلمان کی سوچ میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اور آج انہی نقوش پر چل کر آج اسلامک بینکنگ آپ کے سامنے ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں وہ جس نے کہانی کی بنیاد رکھی اس کا نام تک نہیں ہے۔ اس لیے آج جو گفتگو کا موضوع میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، یہ وہ ہے جو اس وقت پورا یورپ، پورا ویسٹ، وہ اس موضوع کے اوپر فوکس کر کے کھڑا دکھائی دیتا ہے، اور وہ یہ آوازیں دے رہا ہے سرمایہ داریت کا نظام کہ ہم نے کیپٹل تو بہت کر لیا، آؤ ذرا کچھ اس کی ایکسٹرنیلٹیز کے اوپر بھی توجہ دی جائے۔ ہم نے پروفٹ میکسیمائزیشن کو بھی دیکھ لیا، ہم نے اس کے اثرات کو بھی معاشروں کے اوپر دیکھ لیا کہ اندھا دھند منافع کمانے کی ہرس نے، ہوس نے انسان کو انسان سے کہیں حیوان بنا دیا۔ اب آؤ ذرا اس انسان کو دوبارہ سے انسان تو بنائیں۔ اب وہ اس کاوش میں لگا ہے ویسٹ، اور وہ تصور دے رہا ہے سوشلی ریسپانسیبل کیپٹل کا۔ اس سے پہلے یورپ کی فضاؤں میں جو آواز گونج رہی تھی اور گونجیتی ہے، اور ابھی بھی وہ لیٹسٹ ٹاپک ہے، یونیورسٹیز کے اندر ایم فل پی ایچ ڈی کے جو تھیسسز لکھے جا رہے ہیں، وہ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی سی ایس آر کے ہیں۔ اس کے بعد یہ ترکیب بدل گئی، سی ایس آر سے اب آ گیا ہے ایس آر سی، سوشلی ریسپانسبل کیپٹل، کہ اب ان کو اخلاقیات کی طرف لے کے آؤ۔ مگر افسوس، کیپٹلزم کی دنیا، خواہ وہ سی ایس آر ہو یا ایس سی آر ہو، یہ دونوں کے دونوں کارپوریٹ ایتھک سے باہر نکل ہی نہیں پائے۔ آج کی جو گفتگو کا میرا فوکس ہے وہ ہے ایکسپلورنگ امام احمد رضا خان's economic thought as a normative alternative to modern capitalist finance. یہ ہے وہ ڈاکٹرائن جو ملٹن فرائڈمن نے نوبل لوریٹ، یہ ہے وہ جو کیپٹلسٹ کی فضاؤں میں پیدا ہوا اور جو کیپٹلزم کی رگ رگ کو جانتا ہے، اس کا یہ کوٹیشن ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ The sole obligation of business is profit within the law, making any broader social duties essentially discretionary. دبے لفظوں میں یعنی وہ واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے، کوئی جیے یا مرے میرے 2 روپے کھرے۔ یہ ہے کیپٹلزم کا بنیادی آبجیکٹو۔ بس
نفع کماؤ وہ لا کے تحت ہونا چاہیے، الیگل نہ ہو، اور ویسٹرنائزیشن کا جو لیگل ہے اس کے اندر جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو یہ کارپوریٹ اورینٹڈ آبجیکٹو ہے. اور یہاں پر کور آبجیکٹو جو ہے شیئر ہولڈر ویلیو اینڈ یوٹیلیٹی میکسیمائزیشن، یہ ہے بنیادی کیپٹلزم کا آبجیکٹو، اور اسی کے گرد پوری کی پوری کہانی گھومتی ہے. پھر تصور آیا ESG، آپ انوائرمنٹ کو ٹھیک کریں، سوشل ویلیوز کی طرف آئیں اور گورننس فریم ورک کی طرف. یہ کیپٹلسٹک ڈاکٹرائن نے ماحول کو سوسائٹی کے لیے یہ ESG، SRC اور پھر CSR، یہ سارے کی ساری جو چیزیں ہیں ان کی آبجیکٹو کیا ہے، اور پھر یہ ہے، اور اس کی سٹیٹس کیا دیا کیپٹلزم نے، والنٹری. ہم آپ کو باؤنڈ نہیں کرتے کہ آپ ماحول کے لیے بھی کچھ کریں، والنٹری ہے. ہم آپ کو انکریج کریں گے کہ جہاں آپ کی ایکسٹرنلٹیز کی وجہ سے سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے وہاں پہ آپ کچھ پازیٹیو بھی کام کردار ادا کر دیں. اور پھر آبجیکٹو ہے اب یہ جو ان کے مفادات ہیں، ایز لانگ ایز ریٹرنز آر ناٹ ہارمڈ ٹو مچ. اگر میری گرینری کے پودے لگانے سے میرے منافع میں کمی آتی ہے تو گرینری کے درختوں کو سائڈ پہ کرو، مجھے میرا منافع چاہیے. 4 بندے اگر سانس لیں گے میرے پروفٹ میں کمی آئے گی تو 4 بندوں کا سانس لینا اہم نہیں ہے، میرے منافع کا اٹھنا یہ زیادہ اہم ہے. دس از کیپٹلزم. اور پھر آپ کو وہ کیا کہیں گے کہ جناب یہ ESG، SRC، CSR سب کچھ ہم کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری لیپا پوتی ہے. ہم اس کو کہہ سکتے ہیں گرین واشنگ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ سامنے ہے آپ کے، کہ پرون ٹو گرین واشنگ، SDG واشنگ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے دکھاؤ کہ ہم گرین کی طرف بھی آ رہے ہیں، گرین فائنانس کی طرف بھی آئیں گے، ہم اس SDGs کی طرف بھی آئیں گے، لیکن دونوں کے پیچھے مفادات کارپوریٹ اورینٹڈ ہیں. اگر ہمارے مفادات کو ٹھیس پہنچاؤ گے تو پھر ہم یہ ویلیوز بھی بھول جائیں گے، ہم ایتھکس بھی بھول جائیں گے. دس از دا کیپٹلسٹک ویو. اب آئیے امام احمد رضا's اکنامک تھاٹ ایز فقہ ایکسپرٹ. یہ جو 4 آپ کے سامنے جو 4th ون ہے وہ شاید آپ لوگوں کو ویزیبل نہ ہو، جو کہ آگے صوفاز ہیں، میں یہاں بیان کر دیتا ہوں. یہ 4 کور ویلیوز ہیں، کیونکہ آگے چل کر جو میں ایک نوبل لاریٹ کی تھیوری کی طرف آپ کو دکھاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت کس طرح آپ نے جو بات 100 سال 150 سال پہلے فرما دی تھی اور بعد میں کس نے اسی کانسیپٹ کے اوپر نوبل پرائز لے لیا. منی اینڈ ربا، اعلیٰ حضرت جو تصور دیتے ہیں منی اینڈ ربا کا، وہ آلریڈی ریسپانسبل کیپٹل ہے. لیکن ریسپانسبل کیپٹل what the capitalism defined, that is bounded only the corporate oriented values and ethics that not to look at with the bad eyes to our profit. But Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan Fazil Bareli, he introduced money with the bounded by ethics of deen, by the ethics of Quran and Sunnah. اعلیٰ حضرت نے مال کا یہ تصور دیا. And today inshallah we will join the book launching ceremony of the currency notes, Kifl al-Faqih al-Fahim fi ahkam qirtas ad-darahim. اپنی ہسٹری میں اپنی نوعیت کا یونیک اور پہلا فتویٰ جو 1400 سال کی تاریخ میں یہ فتویٰ کسی نے نہیں دیا، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیا کرنسی نوٹ کے اوپر. وہاں پر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ریسپانسبل کیپٹل کی بات کی ہے. اور دوسرا تصور کسب کا.
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی سے، اور میرا اپنا پچھلا 15 سال ٹیچنگ کا جو ایکسپیرینس ہے اصول الفقہ پڑھانے کا، ہم جب احکام شریعہ پڑھاتے ہیں، شریعت اس کے اندر جب بات آتی ہے حکم وضعی اور حکم تکلیفی کی، اور جب بات آتی ہے حکم تکلیفی کی کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، یہ استحسان، ساری کی چیزیں، مستحب، مباح، اور ہم فائنانس پڑھاتے ہیں اور سوچ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی فائنانس اور اکنامکس کے طالب علم کو فرض، واجب، مستحب، مباح میں، سنت میں ہم کوئی وہ اگزامپل دے سکیں جس کا تعلق قرآن اور سنت سے بنتا ہو۔ ہمارے پاس ڈھونڈ ڈھونڈ کے مثالیں بھی، خواہ وہ ہمارے اسلاف ائمہ ہی کیوں نہ ہوں، وہاں سے جو ہمیں مثالیں ملتی ہیں وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ملتی ہیں، لیکن مال کے حوالے سے نہیں ملتی۔ آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا، حضرت مال کمانے کے بارے میں احکام شریعت کا ہمیں خبر ہی نہیں، کچھ رہنمائی کیجیے۔ اپنی نوعیت کا یہ پہلا اور یونیک فتویٰ ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا مال کمانا، مال رکھنا، مال خرچ کرنا کب فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اور کب یہ مباح ہے، کب یہ مسنون ہے۔ اصول الفقہ سمو کے اعلیٰ حضرت نے حکم تکلیفی میں مال کے وجود کے اندر سمیٹ کے رکھ دی، اور یہ اپنی نوعیت کا وہ فتویٰ ہے کہ آپ امام سرخسی سے لے کر اعلیٰ حضرت سے پہلے علامہ شامی تک جتنے بھی کتابوں کی ورق گردانی کر لیں، آپ کو یہ تصور کہیں نہیں ملے گا۔ یہ تصور اگر ملتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے پاس ملتا ہے۔ یہ ہے وہ تصور جسے اعلیٰ حضرت نے دکھایا کہ ایک کیپٹلزم کی لیبر ہے، جہاں لیبر اپنا ظلم کی وجہ سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کیپٹلزم کو گریبان سے پکڑ کر کمیونزم کی بات کرتی ہے، کہ جہاں کیپٹلزم لیبر کا خون نچوڑے اور کمیونسٹ اٹھ کر کیپٹلسٹ کا خون نچوڑے، وہاں اعلیٰ حضرت بات کریں، آؤ ہم تمہیں عدل سکھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ لیبر جس کا تصور کسب کے اندر اعلیٰ حضرت نے دیا۔ پھر کنزمپشن، ایکامولیشن اینڈ اسٹیٹس ڈسپلے، اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بھی اپنی اسی فتویٰ کے اندر کمال انداز میں ایک تصور دے دیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے جو کمال دکھایا وہ ہے فورتھ پوائنٹ، کہ کمیونل اکنامکس اینڈ سیلف ریلائنس اینڈ فائنینشل انٹرمیڈیشن کا تصور۔ یہ وہ 4 اصول ہیں جو اعلیٰ حضرت نے اپنی مالیات کے فتاوی میں سمو دیے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو تصور دیا وہ اکنامکس نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک اکنامکس از اے فیلڈ آف ورشپ، جسٹس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، ناٹ اے نیوٹرل ٹیکنیک۔ نیوٹرلٹی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیپٹلزم کہتا ہے کہ منی از نیوٹرل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہیں، منی کیا ہے؟ منی ہے اللہ کا فضل، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے اندر یہ رحمتیں رکھتی ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس لیے منی از ناٹ نیوٹرل۔ منی کے ساتھ اللہ کی طرف سے عنایات بھی ہیں، اس کا فضل کہا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہ جمعہ کی نماز پڑھو اور پھر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اعلیٰ حضرت نے منی کو نیوٹرل نہیں قرار دیا، کہا اس کو نیوٹرل کرنا اور پھر اس کے اندر بے برکتی لانا وہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے اعمال سے، اپنے کسب کے انداز سے وہ اس کے فضل کو ختم کر کے اپنے لیے بوجھ بنائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ تصور دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرام میئر لیگیلٹی ٹو ویلیو ڈریون اکنامک ریفارمز، کیپٹلزم ویلیو نیوٹرلٹی کی بات کرتا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی ویلیو نیوٹرلٹی نہیں ہے، اسلامی احکام تو ہیں ہی ویلیو بیسڈ، بلٹ ان، یہاں پہ ہے ہی سب کچھ ویلیوز، اقدار۔ تو اعلیٰ حضرت سپیکٹرم آف احکام کو مالیات کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے
دکھایا ہے کہ اس کا تصور، اس مالیات کا تصور فرد کی ذات پہ کیا ہوتا ہے، اجتماع پہ کیا ہوتا ہے. کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت اپنے فتویٰ میں کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی فائنانس کو کسی اور کی دکان پر جا کر جانے کی بجائے اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کی طرف جائیں. آج آپ کا KIMI انڈیکس اسی کے اوپر کھڑا ہے. خبردار حرام چیزوں کے جا کر انویسٹ نہیں کرنا، آپ کو کسی حلال کی طرف جانا ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امت مسلمہ کی دولت کا جو رخ ہے وہ کفر کی بجائے وہ مسلمانوں کی طرف موڑنا چاہ رہے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنا بینک بناؤ، انٹرمیڈیشن ہے، تاکہ مسلمانوں کی دولت مسلمانوں کے ہی مفادات کی طرف جائے، انٹرمیڈیشن وہاں ہو. افسوس یہ ہے وہ جس طرح فارسی کلام ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف، حضرت یعقوب کی آنکھوں کا نور زلیخا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا تھا. اور افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ کی دولت کیپٹلزم کے اداروں میں ہو اور امریکہ کے GDP کا حصہ بنے اور امریکہ اس کے اوپر راج کرتا رہے اور مسلمان جو ہے وہ فاقوں میں بھیک مانگتے رہے. اعلیٰ حضرت اس تصور کو نیگیٹ کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت اسلامک اکانومی کو مضبوط کرتے ہیں. ایم پوزیشننگ، آپ 17ویں 18ویں اور 19ویں جلد فتاوی رضویہ کو پورا اٹھائیں، کفل الفقیہ کو اٹھائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کا سارا زور اسی سود کے خلاف جنگ کا ہے جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کی ہے. اسی لیے تو کفل الفقیہ الفاہم لکھنا پڑا کہ اے مسلمان، جس کے ہاتھ میں نوٹ ہے خبردار اس کے استعمال میں احتیاط کرنا، کہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان نہ کر بیٹھنا. اس لیے وہ رسالہ لکھنا پڑا. اور یہ ہے اعلیٰ حضرت کا اکنامک تھاٹ کا، اور ایز این اکانومسٹ، اکنامک جیورسٹ، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہاں اکنامک ایجنسی کا تصور دیتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مال انسان کے ہاتھ میں اس کی ملکیت میں نہیں ہے. ملکیت اگر اس کی ہے تو نیابت کے منصب پر ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، اور وسائل اس کے ہاتھ میں، دولت اس کے ہاتھ میں اگر ہے تو وہ ایجنٹ کی کیپیسٹی میں ہے، not in the capacity of the owner. اکنامک ایجنسی کی بات کی اعلیٰ حضرت نے. اور یہیں پر جب اعلیٰ حضرت اکنامک ایجنسی کی بات کرتے ہیں تو پھر کہا کہ اب ریسپانسبل کیپٹل کی بات آئے گی. جب تو کنزیوم کرے گا تجھے پتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں، یہ اللہ کا ہے، اب خرچ اسے کیسے کرنا ہے، سٹور اسے کیسے کرنا ہے، یہ اسی کے احکامات چلیں گے. اکنامک ایجنسی کے ساتھ آٹومیٹکلی اعلیٰ حضرت ریسپانسبل کیپٹل کا تصور دے رہے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ تصور فوائد کیا ملتے ہیں اس تھیری سے، پروڈکٹیو ارننگ کا تصور آتا ہے. اکنامک ایجنٹ کے طور پر جب آپ اپنے مال کو انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کا ارننگ فیز آتا ہے تو آپ بھکاری کی نہیں بنتے، آپ کام کی طرف اٹھتے ہیں. یہ وہی تصور، یا رسول اللہ اتنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سب مال و دولت والے، آپ عبد الرحمن بن عوف سے کہہ دیجئے، آپ عثمان غنی سے کہہ دیجئے میری کچھ مدد کر دیں. حضور نے کیا فرمایا؟ چاہتے تو حضرت عثمان غنی اونٹ لاد دیتے، لیکن امت کو سبق دینا تھا تو حضور نے فرمایا گھر میں جو کچھ ہے وہ لے آؤ. وہ کمبل لے آیا، وہ یہ لے آیا، اور جا کر اللہ کے رسول نے اس کو ارننگ کی طرف دکھایا. اعلیٰ حضرت یہی تصور دیتے ہیں، وہ تصور جو اللہ کے رسول نے دیا. اور پھر بیگنگ کا تصور ختم ہو گیا، انسان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے گا، لیبر ورک کی طرف آئے گا. اور پھر یہ چیزیں فروٹ جا کر ڈالیں گی کس کو؟ سوشل آؤٹ کمز کو، کہ آپ کی اکانومی بلڈ ہوگی، پارٹیسپیشن ہوگی، اور اس کے اندر ہیومیلیشن ختم ہو جائے گی اس بھیک کی، اس تصور کی کہ جو ہاتھ کو یوں کی بجائے یوں کر دیتا ہے. اعلیٰ حضرت یوں والا ہاتھ بنانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے کمال انداز میں کیپٹل اکمولیشن کی طرف توجہ دلائی، تکاثر اموال کو ڈسکریج کیا. اور پھر کمیونل سیلف ریلائنس کی بات کی، قرض حسن بیسڈ اس کے اوپر بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کا. اور پھر ESG، جو آج کی یورپ کی دنیا، آج UN ورلڈ، یہ سارے کے سارے ESG کے اوپر بات کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت یہ تصور احکامات شریعت مال سے متعلق بلٹ ان کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ تمہیں ایکسٹرنل احکام دینے پڑ رہے ہیں، یہ دیکھو اسلام کے احکام میں یہ چیزیں اس کے وجود سے جڑی ہیں.
وقت کمی کی وجہ سے میں بس اس تھیری کی طرف آتا ہوں. یہ آپ کے سامنے کیپٹلزم اور رضوی اکنامک تھاٹ کا کمپیریزن ہے. وائی ایکسس کے اوپر ایکسپیکٹڈ پرائیویٹ ریٹرنز، کیپٹل کے اوپر ریٹرنز ہیں، اور ایکس ایکسس کے اوپر یہ لیول آف سوشل ریسپانسبلٹی ہے. اب کیپٹلزم کے اندر دیکھیں تو جیسے جیسے آپ سوشل ریسپانسبلٹی بڑھتی جائے گی، ریڈ لائن کیپٹلزم کی ہے ریٹرن کی، وہ ڈاؤن ورڈ ہے، ڈیکریزنگ ود انکریزنگ ریٹ. وائی؟ بیکاز ان کیپٹلزم ای ایس جی، سی ایس آر، ایس آر سی، یہ ساری کی ساری چیزیں کاسٹ کنسیڈر ہوتی ہیں. ان کے نزدیک یہ کاسٹ بڑھاتی ہیں. ہمارا خرچہ ہوگا اگر ہمیں گرینری لگانی پڑے گی، ہمارے ایکسپینڈیچر ہوں گے اگر ہمیں چیریٹی کرنی پڑے گی، ہمارے ایکسپینڈیچر ہوں گے. کارپوریٹ ورلڈ میں یہ ساری چیزیں کاسٹ سمجھی جاتی ہیں، سوشل ویلیوز. تو جیسے جیسے کاسٹ بڑھتی جائے گی ان کے لیے، ان کے ریٹرنز فال کرتے جائیں گے. سو دیٹ از وائی یہ اگر 1.2 کے اوپر کوئی اکانومی پراسپر ہے تو وہ کھینچ کے نیچے لے کے آئے گی اس کے ریٹرنز کو. صرف اور صرف سرمایہ دار کی ذات ہی بچے گی، باقی اکانومی اس کی بھکاری ہو جائے گی. لیکن گرین کا تصور دیکھیں، آپ کے ریٹرنز اگر اسلام کی کسی بھی معاشرے کے اندر وہ 0.6 کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سوشل ریسپانسبلٹی جو دین دیتا ہے، سود حرام، غرر حرام، انسرٹینٹی ختم، اور وہ مال کا تصور جو کیپٹل سوشل ریسپانسبلٹی کا ہے، اگر اسلام کے ساتھ بڑھاتے جاؤ گے، تمہارے ریٹرنز ود دا پیسج آف ٹائم انکریز ود انکریزنگ ریٹ، بڑھتے بڑھتے وہ کہیں نکل جائیں گے. یہ ہے وہ بلیسنگ، یہ ہے وہ رحمت جس کا تصور اعلی حضرت نے دیا کہ کیپٹل از ناٹ ویلیو نیوٹرل. یہاں پر تو اللہ کا فضل ہے. اور یہ جو کرو ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ دس از رضوی ریزریٹ کرو، رضوی ریسپانسبلٹی ریٹرن کرو. یہ وہ تصور ہے جو جس سے آپ کی کیپٹلزم کی اکنامکس بانج ہے. آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اکنامکس کے اندر یہ تھاٹ نہیں ملتی جو آپ کو فتاوی رضویہ کے اندر ملتی ہے. یہ دوسرا تصور، ایکس ایکسس کے اوپر سوشل ہارمز، وہ نقصانات جو کسی سوسائٹی کو پہنچ سکتے ہیں، اور لیول آف کیپٹل اکمولیشن ایکس ایکسس کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے دولت کو سیونگ کی طرف کرو گے، اس کے اثرات معاشرے کے اوپر کیا پڑیں گے. آپ دیکھ لیں ریڈ لائن کیپٹلزم کی، جیسے جیسے کیپٹلیشن اکمولیشن، دولت ہاتھوں میں جمع ہوتی جائے گی، سیونگ ڈپازٹس بڑھتے جائیں گے لوگوں کے، آپ دیکھیں سوسائٹی کے اندر یہ ہارم بڑھتا جائے گا. انکریز ود انکریزنگ ریٹ، یہ ہارم بڑھتا جائے گا، اور سوسائٹی کے اندر وہ جرائم کا بڑھتا جائے گا. اور جن جرائم کو آئے روز آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس کیپٹلزم کی دین کی وجہ سے، کہ دولت بھی بڑھ رہی ہے اور کرائم بھی بڑھ رہے ہیں. یہ کیپٹلزم کی حقیقت ہے. لیکن اعلی حضرت کا جو تصور ہے وہ بھی دیکھیے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ہے جس کا کرائم 1.5 کے اوپر کھڑا ہے اور ہائیسٹ ریٹ پہ کھڑا ہے. آپ سیونگ کا وہ تصور دیں جو تصور آپ کو قرآن اور سنت دیتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب قرآن اور سنت کا تصور کیا ہے؟ عائشہ گھر میں جو بکری آئی تھی اس کا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ باقی ساری چلی گئی، ایک دستی بچی ہے. میں اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کہوں، یا رسول اللہ ایوری تھنگ از گون، اونلی ون پارٹ آف دا لیم has been saved. This is translation of the capitalistic English. اگر میں اعلی حضرت کی زبان میں کہوں تو سرکار نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ جو بچ گئی ہے یہ چلی گئی، اور جو اللہ کے نام پہ تو نے دے دیا وہ بچ گیا. یہ ہے سیونگ کا وہ تصور جو اعلی حضرت دیتے ہیں.
ضروری نہیں کہ جو تم جیب میں رکھ لو تو وہ بچ گیا. یہاں تصور ہی اور ہے. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. اعلیٰ حضرت نے یہ تصور دیا, اور دیکھیے اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ اگر اس بچت کے تصور کے ساتھ آپ اگر سیونگ کرتے ہیں اور سیونگز بڑھتی ہیں تو آپ دیکھیں وہ سوسائٹی جس کا کرائم ریٹ اوپر کھڑا ہے وہ گرین کرو نیچے آ رہا ہے. سوسائٹی لوگ جرم چھوڑتے جا رہے ہیں, توبہ کرتے آ رہے ہیں, اور آپ کی سوسائٹی کے اندر سے وہ سوشل ہارم کم ہو رہا ہے, اور پھر بالآخر مدینے کا معاشرہ بناتا ہے. اور یہ ہے وہ آخری پوائنٹ جس کے اوپر میں یہ ساری گفتگو لانا چاہ رہا تھا. اسٹیٹ بینک کے آفیشلز آنریبل عباسی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور دیگر دوست بھی تشریف فرما ہیں. اکنامکس کے لوگ اس تھیوری سے بخوبی آگاہ ہیں, اور اکنامکس کا طالب علم تو بخوبی آگاہ ہے, اس لیے کہ اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے بھی اسے ٹھیک ٹھاک قسم کی محنت کرنی پڑتی ہے. سولو گروتھ ماڈل, سولو نے اپنا گروتھ ماڈل پیش کیا تھا, اور اس نے کہا تھا جو کیپٹل ہے, لیبر ہے, پاپولیشن ہے اور ٹیکنالوجی ہے, اس نے کہا کہ اگر ہم گروتھ کو سسٹینیبل بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا, اس لیے کہ گیون کیپٹل کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو ہماری سوسائٹی اس انداز میں گرو نہیں کر پائے گی, سلو ہوگی. لیکن اگر ہم ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر ہم زیادہ گرو کریں گے. تو اس نے یہ سولو ماڈل دیا, اور وہ کہتا ہے کہ اکانومی کہاں پر جا کر سسٹین کرے گی. یہ جو آپ کو ایک سیدھی لائن کا کرو نظر آ رہا ہے 45 ڈگری لائن, یہ وہ لائن ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ ایوری تھنگ از فائن, کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی, نہ کیپٹل کسی اور چیز کو, بلکہ اکانومی رن کر رہی ہے. لیکن ہم انہی ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اگر زیادہ گروتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا. اور سولو جہاں پر وہ جو لائٹ یہ بلو کرو ہے وہ اس لائن کو جہاں انٹرسیکٹ کرتا ہے, سولو کہتا ہے کہ دس از دا سولو اسٹڈی اسٹیٹ. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کی گروتھ سٹیبل ہوتی ہے, آپ انہی وسائل کے ساتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی, اعلیٰ حضرت نے جو تصور کیوں سولو گروتھ کا ماڈل یہ سمجھ کے چلا تھا کہ کیپٹل کیا ہے, کیپٹل از ویلیو نیوٹرل. بٹ اعلیٰ حضرت says no, capital is not value neutral. Capital is اللہ کا فضل. This is فضل اللہ. Labor is not just your factor of production, more than factors of production. وہاں عباد اللہ کا تصور ہے. اعلیٰ حضرت یہاں پہ یہ دکھاتے ہیں, خواہ لیبر ہے, کیپٹلسٹ ہے, both are in the capacity of agent of اللہ. یہ تصور جب اعلیٰ حضرت دکھاتے ہیں تو جب آپ سولو گروتھ کے اندر اعلیٰ حضرت کی تھیوری کو کمپیئر کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا اسٹڈی اسٹیٹ لیول سولو کے اسٹڈی اسٹیٹ لیول سے کہیں اوپر ہے. یہ ہے وہ رضوی اسٹڈی اسٹیٹ ماڈل جو آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ جس ڈبل ڈیجٹ گروتھ کے پیچھے تم لگے ہو اور جس ویسٹ کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے لیے فلاح کا راستہ تلاش کر رہے ہو, یہ دیکھ تو لو کہ وہ راستہ کس کا ہے. اعلیٰ حضرت دکھا رہے ہیں کہ وہ راستہ تمہارا نہیں ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس ڈگر پہ چلو گے اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں عزتیں بھی دے گا, سرفراز بھی کرے گا, تمہاری مالیات کو دنیا کی مالیات پہ برتر بھی کرے گا. تھینک یو.